السلام علیکم ایوری ون۔ تو آج ہم لوگ تیار ہوئے تھے مدینہ منورہ کے مبارک مقامات کی زیارت کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے ہماری صبح ہوتی ہے ہماری منیبہ کے ساتھ۔ منیبہ سے بات کرنے کے بعد ہم لوگ نکل گئے تھے ناشتہ کرنے کے لیے۔ آج ناشتے میں ہونے والا ہے ہم لوگ کے قیمہ پاؤ اور پاستا اور چائے، دودھ، کارن فلیکس۔ تو ہم لوگوں نے کھایا ہے یہاں پر بٹر اور جیم اور چائے اور دودھ، یہ سب پینے کے بعد ناشتہ کرنے کے بعد بس بہت دیر سے ویٹ کر رہی تھی۔ 7 بجے کی ٹائمنگ تھی اور 7:30 بج چکا تھا اور ہم لوگوں کو نکلنا تھا، اور جو میرے موبائل میں ٹائمنگ ہے وہ انڈیا کی ٹائمنگ تھی۔ تو ہم لوگ نکل گئے۔ ہم لوگ کے ساتھ اناؤ کے کافی لوگ تھے۔ تو یہ مولانا صاحب ہیں، یہ ہیں ان کی پیاری سی بیٹی حور، اور وہ ہے علی۔ دونوں بہت پیارے ہیں، بہت ہی شریف بچے ہیں بھائی، بالکل روتے ہوتے نہیں ہیں، بالکل شیطانی نہیں کرتے ہیں، بہت اچھے ہیں۔ یہ ہمارے گائیڈ ہیں، اتنے اچھے سے انہوں نے ہر چیز گائیڈ کری تھی کہ کہاں کہاں پر کیا ہے، مطلب ان کی وائس اتنی پیاری، انہوں نے اتنے اچھے سے ہم لوگ کو سمجھایا۔ مدینہ منورہ سے ہم لوگ نکل کے اپنی جگہوں کے لیے نکل چکے تھے کہ جہاں جہاں ہم لوگوں کو جانا تھا۔ تو سب سے پہلا جو مقام تھا وہ تھا جبل احد کا پہاڑ۔ ماشاءاللہ اتنا اچھا لگ رہا تھا۔ اس کو جنتی پہاڑ بھی کہا گیا ہے، اور روایات کے تحت پتہ چلتا ہے کہ یہ پہاڑ بروز قیامت جنت میں سونے کا بنا دیا جائے گا، سونے کا پہاڑ بنا کے اتارا جائے گا، سبحان اللہ۔ اور اس جگہ پر 67 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، کیونکہ یہاں پر جنگ ہوئی تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ پہاڑ بالکل نرم پڑ گیا تھا۔ تو یہاں سے یہ جو آپ جالیوں کے اندر دیکھ رہے ہیں، یہ 67 صحابہ کرام کے شہادت یہاں پر ہوئی تھی پہاڑ پہ۔ تو یہاں پر ان کی قبریں ہیں۔ تو یہاں پر فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر ہم لوگ نکل جاتے ہیں بس کے لیے۔ اور یہاں پہ جتنے مطلب قبریں، ویسے ہم لوگوں کے انڈیا میں جیسی قبریں بنی ہوتی ہیں ویسے یہاں پر قبریں نہیں ہوتی، ایک دم پلین ہوتا ہے سب۔ تو یہ یہاں کی زیارت کیجیے۔ اور پھر ہم لوگ نکل گئے بس کی طرف۔ اور ولاگ بنانے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ جو ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست یار ہیں، وہ جو نہیں آ پائے ہیں، بہت سے لوگ تو ایسے ہی بنا آئے مر جاتے ہیں، تو یہ ان کے لیے۔ اور یہ ہے ہمارے علی صاحب، جن کے پاپا ان کو ایک ایک چیز بتاتے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کو یاد بھی ہو جاتا ہے کہ کہاں پر آئے ہیں، کیا جگہ کی کیا وہ ہے، ساری چیزیں۔ اور یہ ہے چھوٹی سی حور، جیسے ان کا نام ہے ویسے یہ ہیں بھی۔ اور انہوں نے منہ میں پتہ ہے کیا چھپایا ہوا ہے؟ کھجور چھپایا ہوا ہے۔ کھجور کھا رہی ہیں، نہ کھا رہی ہیں اور نہ باہر نکال رہی ہیں۔ بہت کیوٹ ہے ماشاءاللہ، بہت پیاری ہے، اور بالکل روتی ہوتی نہیں ہے، بہت اچھی ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے آپ کبوتر دیکھ رہے ہیں، کبوتر اتنے زیادہ کبوتر ہوتے ہیں کہ آپ گن ہی نہیں سکتے، اتنا اچھا لگتا ہے۔ اور آپ کے کپڑے خراب نہیں کریں گے لوگ، نکلیں گے ضرور بٹ آپ کو گندا نہیں کریں گے لوگ۔ پھر یہ ایک جگہ تھی حضرت سلمان فارسی کا باغ تھا، یہاں پہ ہم لوگ نہیں گئے تھے، آصف گئے تھے۔ یہاں پر یہ کھجوریں بھی اسی باغ کی بک رہی تھی، سامان بک رہا تھا یہاں پر بہت سارا، تو آصف گئے تھے، ہم نہیں گئے تھے اس جگہ پہ۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ نکل جاتے ہیں اب دوسرے مقام کے لیے، اور یہ ہے مسجد دو قبلے والی مسجد ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی کہ مطلب دوسرا جو ہم لوگوں کا جو اب قبلہ ہے اس کی وحی نازل ہوئی تھی یہاں پر کہ یہ اب آپ کا قبلہ ہے۔ تو یہاں پر ہم لوگوں کو 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی تھی۔ سب لوگ، بہت سارے لوگ تھے، سارے گروپ کے ممبر، سب کو گائیڈ سمجھا رہے تھے کہ اتنے ٹائم میں آپ کو واپس آنا ہے اور جلدی جانا ہے اور اچھے سے ارکان ادا کر کے واپس آنا ہے۔ تو یہ دیکھیے ماشاءاللہ اتنی خوبصورت مسجد تھی، اتنی پیاری تھی، بہت اچھا لگ رہا تھا، بہت سکون مل رہا تھا۔ تو ابھی دیکھیے گا مطلب پوری وائٹ مسجد، انڈیا میں تو ایسی مسجد آپ کو ملے گی ہی نہیں، اتنی خوبصورت، اتنا سکون۔ پتہ ہے اتنی زیادہ دھوپ تھی کہ آنکھیں پراپر کھل نہیں رہی تھیں،
پر گرمی کا بالکل احساس نہیں ہو رہا تھا۔ یہاں پر ایک خاص بات ہے، آپ کو بھوک کا احساس نہیں ہوگا، آپ کو گرمی کا احساس نہیں ہوگا، آپ کو پیاس کا احساس نہیں ہوگا، آپ کو تھکان کا احساس نہیں ہوگا۔ مطلب جتنا بھی آپ چل لو آپ کے پیروں میں درد نہیں ہوگا۔ یہ وہ جگہ ہے، مدینہ منورہ ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کو کسی چیز کا احساس نہیں ہوگا۔ یہاں پر ہم لوگ آئے ہیں، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز ادا کری، نماز ادا کرنے کے بعد باہر نکلے اور یہاں پر ٹھنڈا ٹھنڈا پانی مل رہا تھا وداؤٹ اینی کوئی کاسٹ، کچھ بھی مطلب پیسے نہیں دینے، آپ نے جتنا پانی پینا ہے پیجیے، اور سب سیل پیک باٹلز تھیں اور بہت آرام سے پانی مل رہا تھا، آپ پیجیے۔ پھر ہم لوگ نکل گئے اپنی بس کی طرف، اور یہ منظر دیکھیے، جیسے لگ رہا ہے لنڈن پیرس جو ٹی وی میں دیکھتے تھے وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، بہت خوبصورت، بس دیکھو تو نگاہیں ٹک جائیں، دیکھتے ہی رہیں، ایسے منظر ہیں یہاں کے۔ آگے اور بھی مبارک مقامات کی زیارت ہے، ایسی جگہ جو کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہاں سے ہم لوگ نکل گئے، اپنے بس کی طرف روانہ ہوئے، اور بس میں بیٹھنے کے بعد تھوڑا سا یہاں مطلب بس بھی ہم لوگوں کی بہت اچھی تھی، بہت کمفرٹیبلی ہم لوگ کو ہر جگہ لے جا رہی تھی۔ اور اب یہ آیا ہے باغ، کون سا باغ ہے پتہ ہے؟ مدینے کا باغ ہے یہ، سبحان اللہ، مدینے کا باغ ہے۔ اس باغ کے جو درخت ہیں یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لگائے ہوئے درخت ہیں، مطلب اجوا کھجور جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اجوا کھجور لگائی تھی۔ اور یہ جو پانی آپ دیکھ رہے ہیں اس کی تو بہت ہی پیاری وہ حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار پانی پی رہے تھے تو صحابہ کرام انتظار کیا کرتے تھے کہ پانی یا کھانا کچھ بھی جھوٹا ہم لوگوں کو مل جائے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کیا، دو صحابی انتظار کر رہے تھے کہ وہ سوچ رہے تھے ہمیں ملے گا، وہ سوچ رہے تھے ہمیں ملے گا، پر آقا نے کیا کیا کہ وہ پانی کنویں میں ڈال دیا۔ تو صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے یہ پانی کنویں میں کیوں ڈال دیا؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ پانی اس لیے کنویں میں ڈالا ہے کہ قیامت تک میری امت میرا جھوٹا پانی پی سکے، سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھیے، یہ وہ کنواں ہے جس میں آپ نے پانی ڈالا تھا، اور یہاں سے میں نے 3 بوٹل پانی بھری ہے، جو ہم وہاں پر ہم اپنے والدین کو، اپنے پھپھیوں کو، اپنے خالہ لوگ کو اور سب کو پلاؤں گی کہ وہ سب بھی، میرے رشتہ دار، میرے دوست یار، سب کو یہ پانی پلاؤں گی کہ وہ بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جھوٹا پانی پی سکے۔ مطلب سوچ کے اتنا اچھا لگ رہا ہے۔ یہ وہاں کی نالیاں ہیں، آپ دیکھیں کتنی کلین نالی ہے کہ مطلب آرام سے آپ ہم نے پیروں میں میری مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اتنا ٹھنڈا، اتنا اچھا پانی تھا۔ اور یہ دیکھیے، یہ ہے وہ باغ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ کا لگایا ہوا درخت ہے، یہاں پر اجوا کھجور ہے۔ مطلب یہ ولاگ بنانے کا میرا صرف اتنا ہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ لوگ دیکھ لیں، آپ لوگ زیارتیں کر لیں، پتہ نہیں کس کے نصیب میں ہے، کس کے نہیں ہے، بہت سے لوگ تو بنا دیکھے ہی مر جاتے ہیں۔ اور یہ مسجد اتنی پیاری مسجد ہے، یہ ہے مسجد قباء، یہ عالم اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ اور اس مسجد کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس مسجد کی نیو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے رکھی۔ مطلب آپ سمجھیے کہ کس جگہ پہ گھوم رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہ اتنی پیاری جگہ کہ یہاں پر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے اینٹ رکھی ہے۔ ایک جگہ کو ہم ایسے چھو رہے تھے، پتہ نہیں کون سا پتھر آپ کے ہاتھ سے رکھا ہوا ہے، پورے میں تو نہیں کر سکتے کہ مطلب ہم آپ کو لفظوں میں نہیں بتا سکتے۔ یہ وہ مسجد ہے قباء، مسجد قباء۔ یہاں پر ویڈیو بنانا منع تھا، پر ہم نے بہت چپے سے ویڈیو بنا لی۔ اتنا سکون کہ شاید ہی کسی مسجد میں اتنا سکون ملتا ہو۔ من کر رہا تھا واپس آنے کا، تو بالکل بھی من نہیں تھا، پر مجبوری ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ جو کھجوریں لی ہیں، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باغ کی کھجوریں ہیں، جو ہم اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے لیے لے کے آ رہے ہیں۔ یہ وہیں کی کھجوریں ہیں، اجوا کھجور ہے، یہ وہاں کا باغ مدینہ کا اجوا کھجور ہے۔ پھر ہم لوگ شام میں نکل گئے، تھوڑی سی شاپنگ بھی کرنی تھی، مطلب
خود پہ یقین ہی نہیں ہے، آنکھوں پہ یقین ہی نہیں ہے کہ کہاں جا رہے ہیں، کہاں پر ہیں. مطلب دل کو کیسے منائیں، کیسے راضی کریں کہ اس جگہ کو چھوڑ کے بھی جانا ہے. اب تو واپسی کا من ہی نہیں کرتا ہے کہ کیسے اس جگہ کو چھوڑ کے جائیں گے. یہاں کی گلیاں بھی مہکتی ہیں، جس جگہ سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا وہاں کی گلیاں بھی مہکتی ہیں. اتنی خوشبوئیں آتی ہیں یہاں پر. جب آپ آئیے گا تب آپ کو میرے باتوں کا احساس ہوگا. اتنی خوبصورت جگہ ہے کہ کہیں بھی نہیں ہوگی. جنت ہے. دنیا میں اگر جنت دیکھنا ہے تو مدینے آ جائیے. یہاں سے کچھ شاپنگ کرنے کے بعد مطلب تھوڑی بہت شاپنگ، کیونکہ مکے میں وہ ٹائم نہیں ملنا ہے، زیادہ تر ٹائم عبادت میں نکلے گا، تو مدینے سے ہی ساری شاپنگ کرنی ہے. جو بھی لوگوں کے لیے لے کے جانا ہے، اور جو بھی میں لے کے آؤں آپ لوگ اس کو تبرک کے طور پر رکھیے گا، کیونکہ یہ بہت ہی مبارک جگہ کی چیزیں ہیں، بہت اچھی جگہ کی چیزیں ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے، جب آپ آؤ گے تب آپ کو پتہ چلے گا. بھیڑ بہت زیادہ تھی، پھر بھی ہم لوگوں نے لیا اور لے کے پھر نکلے. شام بھی ہو گئی تھی، کھانا وانا کھانا تھا. اور دوسرے دن کا ولاگ میں ڈالوں گی. اگر آپ لوگوں کو ولاگ اچھا لگ رہا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں، اس سے تھوڑی ہمت ملے گی کہ اور بھی ولاگ ڈالنے کے لیے. اور بہت سارے لوگ غلط کامنٹ بھی کر رہے ہیں کہ عمرے کے لیے گئی ہو کہ ولاگ بنانے. تو ولاگ کا مقصد تو صرف اتنا ہی ہے کہ آپ سب دیکھ سکیں، اور جس کو جو سوچنا ہے وہ سوچ سکتا ہے. سوچ بدلی نہیں جا سکتی. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا.